اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ محمد طلحہ چغتائی آسان اردو نوٹس کی ویڈیوز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں جماعت ناہم اردو سبق نمبر 1 مصنف کی حالات زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ تو ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کے مصنف جو ہے وہ کیا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی۔ محمد طلحہ آسان اردو نوٹس، صفحہ نمبر 3، محمد جلیل خان۔ یہ نوٹس کا صفحہ ہے۔ مصنف کے حالات زندگی، مولانا شبلی نعمانی۔ گرامر، عملی گرامر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا اگلا جو ہے نا وہ علیحدہ سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ اس کی علیحدہ پلے جو ہے نا لسٹ ہے اسی ویڈیو چینل، اسی چینل پر، یوٹیوب چینل پر۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے نا عملی گرامر کے لیے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مشق حل کریں گے اس، اور یہ جو نوٹس ہیں ان کی ویڈیوز یہاں پہ آپ کو صرف ملیں گی۔ تو گرامر سیکھنے کے لیے آپ نے عملی اردو گرامر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا جماعت ناہم 10، 11 اور 12 جماعت کا، آپ وہ وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ 1857 کو اتر پردیش یعنی یو پی اتر پردیش بھارت کی ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ انہیں منطق، فلسفہ، طبیعیات اور ریاضی پر عبور حاصل تھا۔ مولانا شبلی نے علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر خدمات انجام دی۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ہمراہ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ان کی علمی خدمات کے سلسلے میں ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آپ نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح عمریوں کی مدد سے مسلمانوں کے ان کے شاندار ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ مولانا صاحب کبھی بھی مغربی تہذیب سے مرغوب نہیں ہوئے۔ ان کا نصب العین مسلمانوں کی تہذیب اور ترقی کو نئے انداز سے پیش کرتی، ماضی کی یاد دلانا اور مستقبل کے لیے تیاری کرنا تھا۔ ان کا بیان سادہ اور عام فہم ہے۔ تحریروں میں خوش بیانی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ الفاظ کا موقع محل کے مطابق استعمال پر کمال حاصل تھا۔ مولانا شبلی کی تصانیف یہ ہیں: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی اور اورنگزیب، عالمگیر، سیرت النعمان، شعر عجم۔ مولانا صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے تقریباً 2 جلدیں لکھی تھیں کہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد 4 جلدیں مولانا کے ہونہار اور لائق شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھ کر مکمل کی۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے 1914 کو وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ یوٹیوب چینل جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے لیے خود نوٹس تیار کریں، اس کو سیکھیں، اس کو یاد کریں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔